مودی کا کھیل جس میں ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت بھی شامل۔ ہندوتوا کے پجاری جہاں ایک طرف کشمیری عوام کو غدار کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ حصہ مانتے ہیں، آخر اس دوہرے معیار کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ کشمیر کی 77 سالہ خود مختار حیثیت کو انڈین سپریم کورٹ نے کیوں ختم کیا؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے ہندوستان میں عدالتیں بھی سیاسی فیصلے کرنے پر مجبور۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے آرٹیکل 370 اور 35A کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ Article 370 was constitutional. It did not violate Indian laws. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کا خاتمہ برقرار۔ انڈین سپریم کورٹ نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 آئین کی عارضی شق تھی اور یہ کہ جموں کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے۔ عدالت نے سوموار کو فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ 30 ستمبر سن 2024 تک اس ریاست میں انتخابات کرائے۔ سوموار کو آرٹیکل 370 کے خاتمے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے کہا کہ جموں کشمیر کی انڈیا کی دیگر ریاستوں سے علیحدہ کوئی اندرونی خود مختاری نہیں۔ آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ کیسے بنا اور اس کے خاتمے کی کیا وجہ تھی؟ 1947 میں جب کشمیر کی پارٹیشن ہوئی تو اس وقت کشمیر کے حکمران راجہ ہری سنگھ تھے اور ان کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ الحاق میں تھے۔ تاہم جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی سرحدوں پر جنگ چھڑ گئی اور 2/3 کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا تو مہاراجہ نے نہ صرف انڈین فوج سے مدد طلب کی بلکہ 3 شرائط پر انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ الحاق کے مطابق جموں کشمیر کی کرنسی، دفاع اور مواصلات انڈین کنٹرول میں ہوں گے، جبکہ مقامی قانون سازی، ٹیکس اور دوسرے سبھی امور پر کشمیریوں کا اختیار ہوگا۔ جموں کشمیر کا سول حکمران وزیر اعلیٰ جبکہ گورنر صدر ریاست کہلایا جائے گا۔ لیکن 1953 میں کشمیر کے پہلے حکمران شیخ محمد عبداللہ کو جواہر لال نہرو نے معزول کر کے دلی کے حامی بخشی غلام محمد کو حکمران بنا دیا۔ کشمیر میں افراتفری کا عالم تھا اور اسی بیچ جواہر لال نہرو کی سفارش پر صدارتی آرڈر کے ذریعے انڈین آئین میں دفعہ 370 کو شامل کیا گیا۔ اس دفعہ کے تحت جموں کشمیر کا اپنا علیحدہ آئین، ٹیکس نظام اور یہاں کی نوکریاں صرف یہاں کے مستقل باشندوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ انڈیا کے کسی بھی علاقے کا کوئی بھی باشندہ نہ یہاں ملازمت حاصل کر سکتا تھا، نہ زمین خرید سکتا تھا اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتا تھا۔ حالانکہ دیگر انڈین ریاستوں کی طرح اب جموں کشمیر کا بھی باقاعدہ گورنر اور وزیر اعلیٰ تھا، لیکن ایک طرح کی نیم خود مختاری تھی جسے ہٹانے کا عزم BJP نے کئی دہائیوں قبل کر لیا تھا۔ لیکن جب 2014 کے انتخابات میں BJP کے نریندر مودی انڈیا کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ وہ کشمیر سے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیں گے اور مسئلہ کشمیر کو جڑ سے ہی ختم کر دیں گے۔ چنانچہ 2019 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے صرف 2 ماہ بعد ہی پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ نے جموں کشمیر تنظیم 9 کے اعلان سے بل پیش کیا جو اکثریت سے پاس ہو گیا۔ اس بل کے مطابق جموں کشمیر سے لداخ کا خطہ الگ کر کے اسے بغیر اسمبلی والی یونین ٹیریٹری بنایا گیا، جبکہ جموں کشمیر کو اسمبلی والی یونین ٹیریٹری بنایا گیا۔ آرٹیکل 370 کیا ہے اور اس کے خاتمے پر 4 سال تک کیا ہوتا رہا؟ 16 روز تک جاری رہنے والی اس سماعت کے دوران 1947 میں جموں کشمیر کے انڈیا کے ساتھ الحاق کی شرائط سے متعلق پیچیدہ قانونی پہلوؤں پر خوب بحث ہوئی، لیکن انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آرٹیکل 370 کو عارضی قرار دیا اور اس صدارتی آرڈیننس کو جائز بتایا جس کے تحت خود مختاری کو ختم کیا گیا تھا۔ کشمیر کی خود مختاری کا پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ 1947 میں برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد انڈیا اور پاکستان کے وجود میں آتے ہی جموں کشمیر کا مسئلہ جہاں 2 ملکوں کے بیچ متنازع بن گیا، وہیں کشمیر اور انڈیا کے درمیان تعلقات کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس وقت کشمیر کے حکمران مہاراجہ ہری سنگھ انڈیا اور پاکستان دونوں سے آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کے قبائلی حملہ آوروں کی دراندازی کے بعد ہری سنگھ نے انڈیا سے فوجی مدد مانگی جس کے عوض انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا۔ الحاق کے تحت انڈیا کو جموں کشمیر میں ڈیفنس، کمیونیکیشن اور کرنسی کے بارے میں قانون سازی کا اختیار تھا، باقی سبھی شعبوں میں جموں کشمیر خود مختار تھا۔ اسی معاہدے کے تحت
इंडियन आइन में दफ़ा 370 को शामिल किया गया, जिसका मकसद महाराजा के इल्हाक को मुस्तकिल करना था। इसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर का अपना आइन होगा और अलहदा परचम होगा जो इंडियन परचम के हमरा लहराया जाएगा, और जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदे ही यहाँ ज़मीन की मलकियत और नौकरियों के अहल होंगे। इस ऐलान के 2 दिन कबल ही कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वहां पे हर तरह के टेलीफोनिक और इंटरनेट राब्ते मुनक़ता हो गए, और इसी के साथ साथ वहां के तमाम सियासी लीडर्स, चाहे वो पाकिस्तान के हामी हों या इंडिया के या कश्मीरी खुद मुख्तार रियासत के हामी हों, सब के सब को कैद कर लिया गया। ये सिलसिला चंद माह तक जारी रहने के बाद जिंदगी बहाल तो हो गई, ताहम जम्मू कश्मीर का आइन मनसूख किया गया और वफाक के 800 से ज़्यादा नए कवानीन कश्मीर में नाफिज हो गए। इस ऐलान से चंद साल कबल ही अलहदगी पसंद जमातों को कलअदम करार दे दिया गया था और इनके रहनुमाओं को जेलों में कैद कर दिया गया था, जबकि इंडिया नवाज रहनुमाओं को भी सरकारी गेस्ट हाउसेज में नजरबंद किया गया था। इंडिया में हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी ने दिहाइयों से इस आइनी अरेंजमेंट की मुखालफत की थी और अज़्म किया था कि इक़्तिदार में आते ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इंडिया के वफाकी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। 2019 में बीजेपी दूसरी मर्तबा इक़्तिदार में आई तो उसी साल 5 अगस्त के रोज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीम 9 बिल को मंजूर किया गया, जिसकी रूह से आर्टिकल 370 खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर इंडिया की दूसरी रियासतों की तरह बन गया। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके दोनों को मरकज के इंतजाम वाले 2 खित्तों में बदल दिया गया। इस तब्दीली पर चीन और पाकिस्तान ने शुरू में एतराज तो किया था, ताहम इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी आलमी राय आमा को अपने हक में करने में कामयाब रहे। आर्टिकल 35A क्या है? आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया, जिसके तहत रियासत के बाशिंदों की बतौर मुस्तकिल बाशिंदा पहचान होती थी और इन्हें बतौर मुस्तकिल शहरी खसूसी हकूक हासिल थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कश्मीरी हुक्मरान, जो कि 1947 से ही कठपुतली हुकूमतों के दौर पर कश्मीर पर विराजमान थे, वो भी इस फैसले की मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ ये बदतरीन ज्यादती है। इसी के साथ साथ अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अब कश्मीर में हुर्रियत पसंद तहरीकों को कौन लीड करेगा, क्योंकि इस वक्त जितने भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर्स हैं वो कैदोबंद का शिकार हैं, जबकि नौजवानों में इसराब पाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर ने हल्का फुल्का बयान तो जारी किया है, लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी हमेशा से कश्मीर को अपनी शारग मानते हैं, इतने बड़े इशू पर आलमी सतह पर किसी भी तरह से एहतजाज नहीं रिकॉर्ड किया गया और ना ही कश्मीर के लिए उस तरह से आवाज उठाई जा रही है जिस तरह की उठानी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त भी हमारे पूरे मुल्क का मीडिया और पूरे मुल्क की सियासत सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है, जबकि कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे हैं।